یہ جو دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ پنجاب میں 70 کالعدم تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں. وہ وہاں پہ آج بھی نام بدل بدل کے وہ سامنے آ رہا. آج تک کس کالعدم تنظیم کے خلاف وہاں پہ آپریشن ہوا یا ان کو پکڑا گیا؟ اگر آغاز کرنا ہے تو ان سے کرو، ورنہ وقت گزر جائے گا، شاید پھر یہ پچھتائیں گے، لیکن یہ موقع ہار نہیں آئے. یہ ملک دو لخت ہوا. ہم وہ تاریخ دہرانا نہیں چاہتے. دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، بجلی جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، ہمیں اپنے حصے کا بجلی نہیں ملے گا. احساس محرومی نہیں بڑھے گی تو کیا بڑھے گی؟ اور احساس محرومی بڑھے گی تو پھر یہ بدقسمتی ہوگی ان لوگوں کا جو اس ملک کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. ملک میں بہت سارے ایسے لوگوں کو مشکلات پیش آئے کہ یہ ملک دو لخت ہوا. ہم وہ تاریخ دہرانا نہیں چاہتے. ہم تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتے کہ خدا را پاکستان کے مستقبل سے نہ کھیلو. اپنی ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کے مفادات کو قربان نہ کرو. مل بیٹھ کے سنجیدگی سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور صوبائی خود مختاری کے لیے، 18ویں ترمیم کے لیے اور یہاں پہ نیشنل الیکشن پلان کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، ورنہ وقت گزر جائے گا، شاید پھر یہ پچھتائیں گے، لیکن یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا. انہوں نے ہزاروں آپریشن کے کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ انہوں نے مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ ایک تو سب سے بنیادی نقطہ آپ ساتھیوں سے شیئر کرنا ہے کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ پنجاب میں ہے. یہ جو دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ پنجاب میں ہے. 70 کالعدم تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں. وہ وہاں پہ آج بھی نام بدل بدل کے وہ سامنے آ رہے ہیں. اس میں بھی نیشنل الیکشن پلان میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آج تک کس کالعدم تنظیم کے خلاف وہاں پہ آپریشن ہوا یا ان کو پکڑا گیا؟ اگر آغاز کرنا ہے تو ان سے کرو. آپ تمام ساتھیوں کو معلوم ہے کہ کل ہمارا ایک یہاں پہ پریس کانفرنس باچا خان مرکز میں ہوئی تھی، تو ایک بات کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ پنجاب میں 70 کالعدم تنظیمیں ہیں اور اگر آپریشن شروع کرنی ہے تو پنجاب سے شروع کرے. تو رات تمام نجی ٹی ویز پہ یہی موضوع بحث رہا اور ایسی تاثر دیا گیا کہ شاید اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بہت سارے ذمہ داران نے بھی کہا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہی، بلکہ حقیقت بیان کی ہے. اور یہ حقیقت یہی ہے کہ چونکہ 2015 میں وفاقی وزیر داخلہ نے از خود یہ اعلان کیا تھا، اور پھر یہ خبر BBC سے بھی چلی کہ پنجاب میں بہان میں 92 کالعدم تنظیمیں ہیں. اور اس کے بعد یہ میں 2015 کی بات کر رہا ہوں، پھر 2023 میں پنجاب کے وزیر داخلہ، صوبائی وزیر داخلہ نے یہ قوم کے سامنے اعداد و شمار رکھی کہ 84 کالعدم تنظیمیں پنجاب میں برسر پیکار ہیں. لہٰذا یہ بات کہنا کہ اس میں حقیقت نہیں ہے، تو جو انٹیریئر منسٹرز کے ریکارڈ پہ ہے تو یا تو ان کو جھٹلایا جائے یا کہہ دیا جائے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، یا یہ کہہ دے کہ حقیقت ہے لیکن ہم حقیقت تسلیم نہیں کرنا چاہتے. ورنہ اس بار بھی پنجاب ہی میں اور پھر پاکستان کی سطح پہ بھی انٹیریئر منسٹریز نے یہ اعلان کیا، وفاقی انٹیریئر منسٹر یا وزیر داخلہ نے یہ اعلان کیا، اور ساتھ میں پنجاب کے وزیر داخلہ اور ان کی داخلہ محکمہ نے یہ اعلان کیا کہ کالعدم تنظیموں کو جانوروں کی کال جو ہے وہ ان کو نہ دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کالعدم تنظیمیں بدستور موجود ہے تو اس کو سنجیدہ لیا جائے. اگر آپریشن کرنی ہے تو اس کے لیے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، پارلیمنٹ کو، قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی، ان کو اعتماد میں لیا جائے، اور جو بھی فیصلہ ہو اتفاق رائے سے ہو تو اس کے بعد جو بھی لائحہ عمل تیار کرے تو وہ قوم کو قابل قبول ہوگی. بصورت دیگر اس طریقے سے فیصلوں سے
قوم تو متفق نہیں ہو سکتی لیکن اس میں مزید بگاڑ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ وضاحت میں نے اس بنیاد پہ کی کہ دہشت گردی ہم سچ مچ میں اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ، آپ یقین کریں کہ جب ہماری یہاں پہ حکومت تھی اور ہم دہشت گردوں کے خلاف یعنی اس طریقے سے سیسہ پلائی دیوار بن کے نہ کھڑے ہوتے تو شاید آج پاکستان دہشت گردوں کے قبضے میں ہوتا۔ تو ہم تو صدق دل سے بات کر رہے ہیں، اس ملک کی یعنی بقا کی بات کر رہے ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو اسی عجلت میں جو ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، یہ بڑی عجلت کی بات ہے، اور ایسے فیصلے عجلت میں نہیں کی جاتی، کیونکہ عوام کا آپریشن اور مذاکرات دونوں پہ اعتماد نہیں رہا، تو پہلے تو ان کا اعتماد بحال کرنا ہے، اور جب قوم کا اعتماد بحال ہو اور متفق کا فیصلہ ہو تو اس کا یعنی مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تو جو کوئی بھی ہماری اس حقیقت کو جھٹلانا چاہتا ہے تو پھر وہ انٹیریئر منسٹریز میں جو صوبائی سطح پہ پنجاب میں پڑا ہے اور مرکز میں جو کچھ پڑا ہے اس ریکارڈ کی نفی کرے اور کہہ دے کہ حکومت نے جو کہا ہے وہ جھوٹ کہا ہے، تو پھر ہم مان لیں گے، ورنہ یہ اعداد و شمار میری نہیں ہے، یہ اعداد و شمار انٹیریئر منسٹری کے ہے۔ اور جب 94 کی وہ بات کر رہے اور پھر 82 کی بات کر رہے، میں تو پھر بھی 70 کی بات کر رہا ہوں، محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں۔ تو اچھی بات ہوگی کہ متفق کا فیصلہ ہو اور دہشت گردی کے خلاف پنجاب سے اس کا آغاز کیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا، اور خدا کرے کہ اس دھرتی پہ امن آئے، خدا کرے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اور ہم تو باچا خان کے پیروکار ہیں، حقیقی معنوں میں عدم تشدد کی بنیاد پر ہم اس دھرتی پہ امن چاہتے ہیں۔